ناظرین آداب، کہانی سیریز میں آج ملاحظہ کیجیے احمد ہمیش کی کہانی چھپکلی بے دیوار۔ چھپکلی دیوار سے فرش پر گری، گویا اسے گرنا تھا۔ آدمی جو ایک کرسی پر بیٹھا اس سے قریب تھا، مطلب یہ کہ اس کی کئی بار کی تجربہ زدہ آنکھوں نے اسے گرتے دیکھا ہوگا، اس کے باوجود تعجب کی چھپکلی جہاں گری ہے وہاں سے پلٹ کر دیوار کو نہیں دیکھ سکتی، جبکہ دیوار کے حاشیے اور نامزد فرش کی اس جگہ کے درمیان چند ہی انچ کا فرق ہے۔ وہ چاہے تو مڑ کر دیوار پر چڑھ سکتی ہے۔ آدمی کا احساس، ممکن ہو ایک گری ہوئی چھپکلی کے لیے چند انچ کے فرق کا مفہوم بھی فاصلہ ہو، لہٰذا وہ ایک سناٹا شگاف فیصلہ دیتا ہے، اب وہ دیوار پر بالکل نہیں چڑھ سکتی۔ فرضی سناٹے میں سوراخ پڑ چکا ہے، لیکن دنیا اسے آئینی عمل تسلیم نہیں کرتی۔ آدمی بضد ہے کہ اس کا فیصلہ اٹل ہے، یعنی جس کے لیے فیصلہ دیا گیا اسے مرنا ہی ہوگا۔ دیوار کبھی اس کی سلطنت تھی، ہوگی، لیکن سلطنت سے گر کر اگر کچھ دیر سلطنت کی غلط فہمی باقی رہے تو کیا تعجب ہے؟ سلطنت کی غلط فہمی میں وہ فرش کو دیوار سمجھتی رہے گی، یہاں تک کہ فرش کا اختیار اسے مار ڈالے گا۔ کونے کھدروں میں پڑے ہوئے اختیار اس کی دم پر حملہ کریں گے اور پہلی بار اسے اصل دیوار کے کھونے کا گمان کہیں دور سے ہوگا۔ اس کا احساس کہ غالباً اس کی دم کی نوک کٹ گئی ہے، پھر وہ وہم کے ایک سرے سے رینگنا چاہے گی، لیکن وہم کے دوسرے سرے تک کھسک کر رک جائے گی۔ پلٹ اس لیے نہیں سکتی کہ کٹی ہوئی دم کی نوک یاد آئے گی، اور اس درمیان اس کی دم کے بل رینگنے کی قوت گھٹ چکی ہوگی۔ وہ اپنے شکار کیڑوں کو پکڑنے کا ڈھنگ بھول جائے گی، لیکن وہم کے دوسرے سرے پر وہ دیر تک پڑی ہوئی کچھ یوں سوچے گی، گویا اس کے شکار اسی طرح مفعول ہوں گے، اسی طرح اس کے منہ میں آ جانے کے عادی ہوں گے۔ لیکن جب اچانک بہت سی چونٹیاں اس پر حملہ کریں گی، تب وہ وہم کے دونوں سروں کو بھول جائے گی۔ ایک سیکنڈ میں اسے محسوس ہوگا کہ اس کے جسم کو چاروں طرف سے نوچا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرش کا اختیار اپنے تمام نمائندوں کو باری باری بھیجتا رہے گا۔ ان میں سے کوئی ایسا بھی نمائندہ ہوگا جو اسے اچانک کسی چیز سے کچل کر باہر پھینک دینا چاہے گا۔ فیصلہ دینے والا آدمی خود پر غور کرتا ہے، لیکن اس حد تک چھپکلی واقعی بے حس ہوئی ہے یا نہیں؟ آدمی کرسی پر بیٹھا اس لیے سوچ رہا ہے کہ اسے اس طرح سوچنے کی ہدایت ملی ہے۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اسے چھپکلی پر غصہ آتا ہے، وہ زور زور سے فرش کے اختیار کو پکارتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جو کسی ملک کا آئین نہیں، محض اتفاق سے فرش کی نمائندگی میں شامل ہو گیا ہے، اس خیال سے بھی کہ ممکن ہو وہ کسی آگامی عمل کا ضمیر ہو، پھر اس نے فرش کے اختیار کو کیوں پکارا؟ لاکھوں فارمولے، اصول، مکان، شرمگاہیں، خاندان اور سڑکوں کا مشترکہ سوال اس کے گمان میں سنائی دیتا ہے۔ وہ جواب نہیں دیتا، محض اندازہ لگاتا ہے کہ ممکن ہو مشترکہ سوال کے ذمہ دار یہ چاہتے ہوں کہ کسی ترکیب سے چھپکلی کو فرش سے دیوار کی طرف لوٹا دیا جائے۔